ہاشم، ویسٹ بنگال، انڈیا۔ نبی اور ولی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شریعت دے کے بھیجتا ہے اور شریعت کی تعلیم نافذ کرتا ہے، اور پھر چند ایک کو طریقت کی تعلیم بھی دے دیتا ہے چھپ چھپ کے۔ اور جو ولی ہوتا ہے وہ طریقت کے لیے بھیجا جاتا ہے، نبی شریعت کے لیے اور ولی طریقت کے لیے۔ نبی کا مرتبہ بڑا ہے اور ولی کا تصرف بڑا ہے۔ اب دیکھیں نا، بہت سے حضور پاک کی امت کے ولی ہیں جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، ان کو دیدار نہیں ہوا، تو مرتبے میں وہ بڑھ گئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن عشق میں حضور کا امت ہی بڑھ گیا، قرب الہی میں، عشق میں بڑھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی فقیر ہوتے تھے۔ اب جیسے ایک واقعہ ہے نا کہ بھئی ایک عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب تم کوہ طور پہ جانا تو اللہ سے پوچھنا کہ میرے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے اللہ سے پوچھ لیا، اللہ نے کہا کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے عورت کو بتا دیا کہ بھئی تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت جس محلے میں رہتی تھی اس محلے سے ایک فقیر کا گزر ہوا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی جس نے مجھے ایک روٹی کھلائی اس کے ایک بچہ ہوگا، جس نے 2 روٹیاں دیں اس کو 2 بچے ہوں گے۔ اب وہ عورت آ گئی بھاگی بھاگی، اس نے کہا جی یہ لو روٹی اور بتاؤ کہ بچہ ہوگا کہ نہیں۔ ہو جائے گا۔ وہ ہو گیا۔ اب وہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو گلی میں کھیلنے لگا۔ گلی میں کھیلتے ہیں نا بچے، انگلینڈ میں تو نہیں کھیلتے، وہاں پاکستان میں تو کھیلتے ہیں۔ وہ گلی میں کھیل رہا تھا بچہ، تو وہ بچہ آگ کی طرف جا رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی ماں تک آ گئے کہ بھئی یہ تمہارا بچہ تم نے چھوڑا ہوا ہے باہر، یہ آگ میں ہاتھ ڈال رہا تھا، میں نے بچا لیا اس کو۔ اس عورت نے کہا کہ پہچانا یہ بچہ کون ہے؟ بولا نہیں۔ بولے یہ میرا بچہ ہے، تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا میرے؟ ایک فقیر گزرا تھا یہاں سے، میں نے اس کو کہا یہ بچہ ہو گیا۔ اب وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کون سا فقیر ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فقیر تھا؟ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ فقیر کیا ہے اور نبی کیا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے تو بچہ ہو گیا تو یہ بڑے پریشان سے ہو گئے، تھوڑا غصہ بھی آ گیا ان کو۔ فوراً جو ہے جب بھی موقع ملا کوہ طور پہ جانے کا، اللہ سے پوچھا کہ جی یہ کیا ماجرا ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی تقدیر میں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، تم جاؤ کہیں سے انسانی گوشت لے آؤ۔ اب وہ انسانی گوشت جگہ جگہ تلاش کیا، کہیں نہیں ملا۔ پہاڑ پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس نے ان کو بلایا کہ موسیٰ ادھر آؤ، کیوں پریشان ہو؟ مجھے اللہ نے گوشت منگایا ہے انسانی، کہاں سے لاؤں؟ کوئی دے ہی نہیں رہا۔ تو اس فقیر نے کہا کہ کہاں کا مانگا ہے اللہ نے؟ کہتا ہے یہ تو نہیں پتا مجھے۔ اچھا چلو میں ہر جگہ کا کاٹ کے دے دیتا ہوں، پتہ نہیں کہاں کا اللہ کو چاہیے ہو۔ اس نے اپنے جسم کے ہر حصے کا ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹ کاٹ کے دے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی لے کے چلے گئے کوہ طور پہ کہ جی میں لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس نے اپنے جسم کے حصے سے گوشت کاٹ کاٹ کے میرے نام پر تجھے دے دیا، کسی نے نہیں دیا نا، اس نے دیا، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اس عورت کو بچہ دے دو، تو میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ اور پھر آخر میں کیا کہا اللہ نے کہ ویسے موسیٰ انسان تو بھی تھا۔ تو ایک فقیر ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا 3 درجے کی نبوت والا اولو العزم مرسل ہے، لیکن جس منزل نو عشق پہنچاوے نبی نو خبر نہ کائی، اس کا عشق آگے چلا گیا۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان ہی تھے نا، اپنا گوشت کاٹ کے اللہ کو دے دیتے۔ تو یہ ایک نبوت، ایک مرتبہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی اعلیٰ درجے کا عاشق بھی ہو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے کہ جو ہر طریقے سے کامل ہے۔
نبوت میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے، رسالت میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے، محبت الہی میں بھی محمد رسول اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور عشق الہی میں بھی آپ کے اندر جسہ توفیق الہی، عشق بھی بھرپور ہے، اور جناب یعنی اللہ کی محبت بھی بھرپور ہے، فقر بھی بھرپور ہے، لیکن ہر نبی تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.